بسم اللہ الرحمن الرحیم قال نسبه بأنه كل شيء يحمل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل کی تعریف. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تعریف کی ہے فصل کی منطقیوں نے کہ فصل کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر، ایو شیء ہوا فی جوہرہ فی ذاتہ کے جواب میں. مصنف فرماتے ہیں کہ منطقیوں نے فصل کی تعریف کیا ہے کہ فصل کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر، ایو شیء ہوا فی جوہرہ کے جواب میں. فی جوہرہ فی ذاتہ کا مطلب ایک ہی ہے. پھر ایک باری مصنف فرماتے ہیں کہ منطقیوں نے فصل کی تعریف کیا ہے کہ فصل کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر، ایو شیء ہوا فی جوہرہ کے جواب میں. او اشید ویخ الجوہرو اگے آ رہے نا اگلے آشے تے وہ جو تھے نا اور اگے آ رہے نا فی جوہر ہی شرح چ اوتھے دیکھنا لکھے نا الجوہر بمعنی ذات کی عباسی گل جی. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے تعریف رسم تعریف کی ہے منطقیوں نے فصل کی بائیں طور کے فصل کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر، ایو شیء ہوا فی جوہرہ کے جواب میں. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے کہ منطقیوں کی تعریف کی ہے. منطقیوں نے فصل کی بینی طور کی فصل کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر، ایو شیء ہوا فی جوہرہ کے جواب میں. جی ایک نئی بات جو پیچھے نہیں آئی. فعلی ھذا حقیقت من امرین متساویین او امور متساویۃ کان کل منہما فصلا لہا. لہذا اس پر اگر مرکب ہو کوئی حقیقت امرین متساویین سے، فرض کیتا فرض کوئی حقیقت مرکب ہو دو امروں سے جو دونوں آپس میں کیا ہوں، یا دو سے زیادہ امور سے جو آپس میں متساویہ ہوں، تو ہر ایک امر جو ہے وہ اس حقیقت کے لیے فصل ہوگا. کیا کہ جی بات اس پر اگر مرکب ہو ایک کوئی حقیقت امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے، تو ہوگا ہر ایک ان سے فصل اس حقیقت کے لیے. پھر ایک باری اس پر اگر مرکب ہو کوئی حقیقت امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے، تو ہوگا ہر ایک ان سے فصل اس حقیقت کے لیے. لأنہ یمیزها عن مشارکها فی الوجود، اس لیے کہ ہر ایک حقیقت کو ممتاز کرے گا حقیقت کے مشارک فی الوجود سے. وجود میں جو حقیقت کے ساتھ شریک ہے نا ان سے ہر ایک حقیقت کو ممتاز کر دے گا، تو جو ممتاز کرے نا وہ فصل ہوتی ہے. جی اس لیے کہ ہر ایک ممتاز کرے گا حقیقت کو حقیقت کے مشارک فی الوجود سے، تو جو ممتاز کرے اس کو فصل کہتے ہیں. بس اس پر اگر مرکب ہو کوئی حقیقت امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے، تو ہوگا ہر ایک ان امور سے فصل حقیقت کے لیے، اس لیے کہ ہر ایک ممتاز کرے گا حقیقت کو حقیقت کے مشارک فی الوجود سے. جی بس اس پر اگر مرکب ہو کوئی حقیقت امرین متساویین سے یا امور متساویہ سے، تو ہوگا ہر ایک امور سے
فصل اس حقیقت کے لیے، یہ انہیں شاباش. اس لیے کہ ہر ایک ممتاز کرے گا حقیقت کو حقیقت کے مشارک کے وجود سے. تو کالا نو سمجھا نا تاکہ پھر شرح سمجھ آوے بھی کتھے انہاں اے لائیے کیڑی ضمیر دا مرجع بیان کیتا ہے یا انہاں کہ اس اتھے کو نمی شے یا سوال جواب. چلو جی قولو رسم الفصل بس شد نال بے رسم رسم الفصل بأنه كل شيء يقبل على الشيء في جواب أي شيء هو في جوهره كالناطق والحساس. شارع قطب الدین فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں رسم بیان کیوں تعریف ہوا، رسم بیان کی ہے منطقیوں نے، فصل کی تو دسیا کہ رسا منہ ہو ضمیر کا مرجع کون ہے، اور رنگ جو پریا بچ رتا جی ہے کون ہے گا تھوڑا کا نسخہ ہو رہنا پچھے رسا منہ ہے تے رسا منہ نال ہو ہے تو پھر ان کی جگہ کی رکھے انہیں تو پھر پتہ نہیں لگ گئے پھر پچھو بینا پہ جی. علامہ قطب الدین فرماتے ہیں رسم کی انہوں نے فصل کی بائیں طور کے رسم کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر ایو شین ہوا فی جوہری کے جواب میں، جیسے ناطق اور حساس غریب کدوں دے پنجین لگے نے منطقیاں کولوں. شارع فرماتے ہیں کہ منطقیوں نے تعریف کی ہے فصل کی بہن طور کہ فصل کلی ہے تو محمول ہوتی ہے شے پر ایو شین ہوا فی جوہری کے جواب میں، جیسا کہ ناطق اور حساس. اور تو لکھے ہی اور نہیں کہا علا کثیرین متفقین بالحقائق تاکہ شامل ہو جائے یہ تعریف فصول قریبہ بعیدہ سب کو. جو بعیدہ ہے نا وہ کثیرین متفقین نہیں مختلفین پر بھی بولو. حساس حساس کے ساتھ کھوتے کوڑے سارے ہیں جی جی. میں کہتا ہوں سمجھے بھی کثیرین کیوں نہیں کہا متفقین بالحقائق کیونکہ فصل قریب تو کثیرین ناطق تو کثیرین متفقین بالحقائق پر محمول ہوتی ہے. حساس جو ہے وہ جو فصل بعید ہے کس کی نظر سے، انسان کی نظر سے، وہ صرف متفقین پر نہیں بلکہ مختلفین بالحقائق پر بولی جاتی ہے. اس لیے وہ لفظ نہیں بولا. میں کہتا ہوں تعریف کیا منطقیوں نے فصل کی بائیں طور کے فصل کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر ایو شیء ہوا فی جوہرہ کے جواب میں، یعنی فی ذات ہی کی فی ذات ہی جی جیسا کہ ناطق اور حساس. شاباش جی. تعریف کی ہے منطقیوں نے فصل کی بہن طور کہ فصل کلی ہے جو محمول ہوتی ہے شے پر ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے جواب میں، جیسا کہ ناطق اور حساس. فإنه إذا سئل عن الإنسان أو عن ذات أي شيء هو في جوهره فالجواب أنه ناطق أو حساس. کیونکہ جب اس دلیل صحت تمثیل ناطق اور حساس کی مثال دینا ٹھیک ہے اس پر دلیل، کیونکہ ہر ایک ناطق اور حساس جب سوال کیا جائے الانسان ایو شین فی جوہری فی ذاتی زید ایو شین ہوا فی جوہری یا فی ذاتی جڑا کھو تو جواب میں ناطق بھی ٹھیک ہے یہ فصل قریب ہے، حساس بھی ٹھیک ہے یہ فصل بعید ہے. کیا کہ جی ہر ایک یعنی ناطق اور حساس جب سوال کیا جائے انسان کے متعلق یا زید کے متعلق ایو شیء ہوا فی ذاتہ ہی کے ساتھ کو جواب انہ ناطق بھی ٹھیک ہے اور انہ حساس بھی ٹھیک ہے. یہ فصل قریب ہے اور اگلا فصل بعید ہے، کیونکہ جب سوال کیا جائے انسان سے یا زید سے ایو شین ہوا فی جوہرہ کے ساتھ، پس جواب یہ ہے کہ وہ یعنی انسان یا ناطق جس کو بھی مسئول عن ہو بنائیں گے وہ
ناطق ہے یا حساس ہے؟ جی کیونکہ ہر ایک جب سوال کیا جائے انسان سے یا زید سے ایو شیء ہوا فی ذاتہ کے ساتھ تو بس جواب یہ ہے کہ وہ ناطق ہے یا حساس ہے. لأن سوال بأي شيء هو أنما يطلب به ما يميز الشيء في الجملة وكل ما يميزها يصلح الجواب. بس اس لیے کہ سوال ایو شین ہوا فی ایو شین ہوا کے ساتھ، ایو شيء ہوا کے ساتھ سنیں، ایک ما ہوا، ایک ایو شین ہوا، فی ذاتی جوہری بعد میں بتائیں گے. سوال کریں ایو شیء ہوا کے ساتھ، ما ہوا کے ساتھ کا مطلب ہوتا ہے اس کی تمام ماہیت مشترکہ بتائیں، پڑھ چکے ہو. ایو شیء ہوا کے ساتھ سوال کریں تو اب طلب کیا جاتا ہے ایو شیء کے ساتھ وہ جو شے کو ممتاز کرے فی الجملہ غیروں سے. فی الجملہ آگے وضاحت آ رہی ہے، کیا کہے جی؟ اس لیے کہ سوال ایو شیء ہوا کے ساتھ محض طلب کیا جاتا ہے ایو شیء کے لیے طلب کی جاتی ہے وہ شے جو ممتاز کرے شے کو فی الجملہ. لہٰذا ہر وہ جو شے کو ممتاز کر دے فی الجملہ وہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. جی ہاں جی، کیا کہے جی؟ لہذا ہر وہ جو شے کو ممتاز کرے فی الجملہ وہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ایک پھر مثل یہ اس کہ لیے کہ سوال ایو شیء ہوا کے ساتھ محض طلب کیا جاتا ہے اس کے سبب سے وہ طلب کی جاتی ہے وہ شے جو ممتاز کرے شے کو فی الجملہ. لہٰذا ہر وہ شے جو ممتاز کرے شے کو فی الجملہ وہ جواب بننے کی صلاحیت رکھتی ہے. اس لیے کہ پھر آگے وضاحت آنی ہے بھی خاصہ اور ذاتی. اس لیے کہ سوال ایو شین ہوا کے ساتھ بعض مطالبہ کیا جاتا ہے اس کے ساتھ، یعنی ایو شین ہوا کے ساتھ اس چیز کا جو ممتاز کرے شے کو فی الجملہ. پس ہر وہ جو ممتاز کرے شے کو وہ صلاحیت رکھے گا جواب بننے کی. جی اس لیے کہ سوال ایو شیء ہوا کے ساتھ بعد مطالبہ کیا جاتا ہے ایو شیء کے ساتھ اس چیز کا جو ممتاز کرے شے کو فی الجملہ. پس ہر وہ شے جو ممتاز کرے شے کو وہ صلاحیت رکھتا ہے جواب بننے کی. ثم وَإِن طُلِبَ الْمُمَيِّزُ الْجَوْهَرِيُّ يَكُونُ الْجَوَابُ بِالْفَصْلِ وَإِن طُلِبَ الْمُمَيِّزُ الْعَرَضِيُّ يَكُونُ الْجَوَابُ بِالْخَاصَّةِ. لہٰذا اگر ممیز جوہری کا مطالبہ کیا گیا کس طرح؟ ایو شین ہوا کے ساتھ ملایا گیا فی جوہر ہی. جی اور لکھے نال اگر ایو شین ہوا کے ساتھ ملا دیں فی جوہر ہی تو اب جواب میں فصل آئے گی. اور اگر ایو شین ہوا کے ساتھ ملا دیں فی عرض ہی فی تو اب جواب میں خاصہ آئے گا. جواب میں کیا کہ جی پھر اگر ایو شیء کے ساتھ ممیز جوہری کا مطالبہ کریں جوہری کا مطالبہ کیا جائے تو جواب فصل ہوگا. اب وہ کس طرح ہوگا پورا سوال؟ ایو شیء ہوا فی جوہر ہی تو جواب فصل آئے گا. فصل خواہ قریب ہو خواہ بعید ہو. اور اگر مطالبہ کیا جائے عرضی کا کس طرح سوال کیا فی عرضی ہی تو اب جواب میں خاصہ آئے گا. پھر اگر مطالبہ کیا جائے ممیز جوہری کا تو ہوگا جواب فصل کے ساتھ. اور اگر مطالبہ کیا جائے ممیز عرضی کا تو ہوگا جواب خاصہ کے ساتھ. شابہ جی. پھر اگر مطالبہ کیا جائے ممیز جوہری کا تو ہوگا جواب فصل کے ساتھ. اور اگر مطالبہ کیا جائے ممیز عرضی کا تو ہوگا جواب خاصہ کے ساتھ. فالکلی جنس يشمل سائر الكليات وبقولنا يقبل على الشيء في جواب أي شيء هو
يخرج النوع والجنس والأرض العام لأن النوع والجنس يقالان في جواب ما هو لا في جواب أي شيء هو بل والأرض العام لا يقال في او لأن النوع ہے نا تطف پاک ہے بل ارزل والأرض العام لا يقال في الجواب أصلا باب قولنا في جوهر يخرج الخاصة لأنها وإن كانت مميزة للشيء لكن لا في جوهره وذاته بل في عرضه. اچھا جی اب وہ جو تعریف کی اس کی جن سے فصلیں جی لہذا الکلی جو کہا ہے یہ جنس ہے وہ فصل کی تعریف میں پانچوں کلیوں کو شامل ہے کیا کہ لہذا کلی الکلی کلی جو جنس ہے شامل ہے ساری کلیات کو. جب کہا نا یحمل علی الشیء فی ای شیء ہوا فی أي شيء هو. تو یہاں سے 9 جنس ارضیام 3 کلیاں فصل کی تعریف سے نکل گئی کیا کہ جی جب کہا یحمل علی الشیء فی جواب أي شيء ہوا تو نوع اور جنس اور عرض عام 3 کلیاں یہاں سے نکل گئی. وجہ اس لیے کہ نوع اور جنس ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتی ہیں ایو شین ہوا کے جواب میں محمول نہیں ہوتی کیا کہ جی اس لیے کہ نوع اور جنس ما ہوا کے جواب میں محمول ہوتے ہیں ایو شین کے جواب ایو شین ہوا کے جواب میں محمول نہیں ہوتے. اور عرض عام جو ہے وہ تو بالکل جواب میں آتی نہیں نہ ما ہوا کے جواب میں نہ ایو شین کے جواب میں کیا کہ اور جی عرض عام یہ کسی کے جواب میں نہیں آتی نہ ما ہوا کے جواب میں نہ ایو شین ہوا کے جواب میں. ایشا بس اور ہمارے قول فی جوہری جو کہا ہے کہ فی جوہری اس جوہری ہی کے قید سے خاصا نکل گیا کس سے فصل کی تعریف سے کیا کیا اور جو تعریف کے اندر فی جوہری کہا فی جوہری کی قید سے خاصا نکل گیا کس سے فصل کی تعریف سے. اس لیے کہ خاصا اگرچہ شے کے لیے ممیز ہے یعنی ایو شین ہوا کے جواب میں آتا ہے لیکن فی جوہری ہی و ذات ہی کے جواب میں نہیں آتا بلکہ فی عرض ہی کے جواب میں آتا ہے کیا کیا جی ممیز للشیء ہے ممیزہ للشیء ہے کہ ایو شیء ہوا کے جواب میں آتا ہے لیکن فی جوہری ہی وذاتی ہی کے جواب میں نہیں آتا بلکہ فی عرض ہی کے جواب میں آتا ہے. چلو جی معنی کریے پس کلی الکلی جنس ہے شامل ہے ساری کلیات کو سنیں اور ہمارے قول یحمل علی الشیء فی ای شین ہوا کے ساتھ تو نکل گئی اس قول کے ساتھ نکل گئی نوع اور جنس اور عرض عام. ہاں جی بس کلی جنس ہے شامل ہے ساری کلیات کو اور ہمارے قول یحمل علی الشیء فی جواب ای شیء ہوا کے ساتھ نکل گئی نوع اور جنس اور عرض عام. وہ تو فی جواب میں بھی الف سے لکھے ہے کہ کون لکھے ہے چلو ٹھیک ہے جی اس لیے کہ اس لیے کہ نوع اور جنس بولی جاتی ہیں اور یعنی محمول ہوتی ہیں اور منطق کے جو قال وہ مانا یحمل ہوتا ہے محمول ہوتی ہیں ایو ما ہوا کے جواب میں نہ کہ ایو شیء ہوا کے جواب میں اور عرض عام نہیں محمول ہوتی جواب میں بالکل جی اس لیے کہ نوع اور جنس محمول ہوتی ہیں ما ہوا کے جواب میں نہ کہ ایو شیء ہوا کے جواب میں اور عرض عام نہیں محمول ہوتی جواب میں بالکل. اور ہمارے قول فی جوہر ہی کے ساتھ نکل گیا خاصہ اس لیے کہ خاصہ اگرچہ ممیز للشیء ہے یعنی ایو شین ہوا کے جواب میں آتا ہے لیکن نہ فی جوہر ہی وذات ہی یعنی ایو شیء ہوا فی جوہر ہی وذات ہی کے جواب میں نہیں آتا بلکہ فی عرض ہی کے جواب میں جی
اور ہمارے قول فی جوہر ہی کے ساتھ نکل گیا خاصہ، اس لیے کہ خاصہ اگرچہ ممیز اس شے ہے لیکن نہیں ہے وہ فی جوہر ہی بذات ہی بلکہ فی عرض ہی کے جواب میں ہے۔ لگ گئی، فَإِن قُلْتَ السَّائِلُ اے سمجھا گئی، اے تعریف ہو گئی جی۔ فَإِن قُلْتَ السَّائِلُ بِأَيِّ شَيْءٍ هُوَ إِن طَلَبَ مُمَيِّزَ الشَّيْءِ عَنْ جَمِيعِ الْأَغْيَارِ لَا يَكُونُ مِثْلُ الْحَسَّاسِ فَصْلًا لِلْإِنسَانِ لِأَنَّهُ لَا يُمَيِّزُ عَنْ جَمِيعِ الْأَغْيَارِ۔ صبر، سوال ہے کہ ایو شے ان ہوا کے ساتھ جو سائل ہے، جو ایو شیء ہوا کے ساتھ سائل ہے، اگر تو وہ طلب کر رہا ہے شے کا ممیز جمیع اغیار سے کہ بھی شے کا ایسا ممیز بتاؤ جو شے کو جمیع اغیار سے ممتاز کر دے، تو اب حساس کی مثل انسان کی فصل نہیں بن سکتا، اب حساس کی مثل انسان کی فصل نہیں بن سکتا، نہیں بن سکتا، اس لیے کہ حساس انسان کو بعض اغیار سے تو ممتاز کرتا ہے، یعنی نباتات سے، اور یعنی جسم نامی اور جسم مطلق سے تو ممتاز کرتا ہے، لیکن فرض فی الغنم سے تو ممتاز نہیں کرتا، سمجھے؟ لہذا تعریف جامع نہ ہوئی، تعریف جامع نہ کہ یہ تعریف فصل بعید پر سچی نہ آئی، کیا کہ جی سوال ہے کہ دوسری شک اگے آ رہی ہے۔ ایو شیء ہوا کے ساتھ سائل اگر مطالبہ کرے شے کا ممیز جمیع اغیار سے، ممیز عن جمیع الاغیار کے ایسا ممیز بتاؤ جو شے کو جمیع اغیار سے ممیز ممتاز کرے، ہاں تو نہیں ہوگا حساس کی مثل میرے ہو انسان یارو، کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ حساس نہیں ممتاز کرتا انسان کو جمیع اغیار سے، مثلا فرض فی الغنم سے تو ممتاز نہیں کرتا، نباتات اور احجار سے تو ممتاز کرتا ہے، لیکن ان سے ان سے ممتاز نہیں کرتا، نہیں کرتا، جامع نے اے پہلی شک کی اندہ منع کریے۔ پس اگر کہے تو کہ وہ جو سائل ہے ایو شیء ہوا کے ساتھ، ہوا کے ساتھ اگر مطالبہ کرے شے کا ممیز عن جمیع الاغیار، ایسا ممیز بتائیں جو شے کو جمیع اغیار سے ممتاز کر دے، تو نہ ہوگا حساس کی مثل فصل انسان کے لیے، اس لیے کہ حساس نے ممتاز کرتا انسان کو جمیع اغیار سے، کھوتا کوڑا بچے ہی، لہذا تعریف جامع نہیں، یہ سوال ہے۔ اگر کہے تو فصل بعید نکل گئی تعریف سے، ہاں جی، بس اگر کہے تو کہ وہ جو سوال کرنے والا ہے ایو شیء ہوا کے ساتھ اگر مطالبہ کرے شے کے ممیز عن جمیع الاغیار کا، تو نہیں ہوگا حساس کی مثل فصل انسان کے لیے، اس لیے کہ حساس نہیں ممتاز کرتا انسان کو جمیع اغیار سے، کہ کرتا ہے نہیں کرتا۔ فرض فی الغنم بھی تو سارے حساس ہیں جی، نہیں تو چھیڑ کے ویکھ وَإِن جی۔ طَلَبَ الْمُمَيِّزَ فِي الْجُمْلَةِ سَوَاءٌ كَانَ عَنْ جَمِيعِ الْأَغْيَارِ أَوْ عَنْ بَعْضِهَا فَالْجِنْسُ مُمَيِّزُ الشَّيْءِ عَنْ بَعْضِهَا بس ہاں، فیاجب فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ صَالِحًا لِلْجَوَابِ وَلَا يَخْرُجُ عَنِ الْحَدِّ۔ اور اگر سائل مطالبہ کرے ایو شیء ہوا کے ساتھ ممیز فی الجملہ، ممیز فِي الْجُمْلَةِ یعنی مسئول کو کچھ نہ کچھ غیروں سے ممتاز کر دے، ایسا ممیز بتاؤ جو مسئول کو کچھ نہ کچھ غیروں سے، ممتاز کرے، اگر یہ مراد ہے، اگر سائل جو ہے ایو شین ہوا کے ساتھ اگر اس کا مطالبہ ہے ممیز فی الجملہ کی، ممیز فی الجملہ، تاکہ حساس داخل ہو جائے بھی جو شے کو کچھ نہ کچھ غیروں سے ممتاز کر دے، تو ٹھیک ہے، برابر ہے کہ وہ جمیع اغیار سے ممتاز کرے یا یا بعض اغیار سے ممتاز کرے، ایسا کیا بتاؤ، ممیز بتاؤ
تو کہتے ہیں جی اب حساس تو اندر آ گیا، دروازہ کھل گیا ہے، اندر مگر ایک کچھ چکور بھی اندر واڑا ہے۔ اب جنس یہ بھی تو شے کے لیے ممیز ہے شے کے بعض اغیار سے، کہ کوئی نہیں۔ جس طرح حساس انسان کو اشجار احجار سے ممتاز کر رہا ہے، اسی طرح حیوان بھی تو انسان کو اشجار اور احجار سے، کیونکہ پیچھے پڑھ رہے ہو کہ حساس اور حیوان مساوی ہیں۔ یاد آیا کہ یہ جو بعض ہے یہ تمام مشترکہ مساوی ہے، جن نے تو بڑا ٹل لایا جی مساوی ثابت کرنے تھے جی اخیری منوا کے چھڈیا انہوں نے پرلے بازار والے نے۔ تو اب جنس جو ہے نا وہ بھی پھر صلاحیت رکھتی ہے کہ ایو شین ہوا کے جواب میں آ جائے، کیونکہ وہ بھی انسان کو بعض اغیار سے ممتاز۔ تو اب تعریف جو ہے وہ فلا یخرجو عن الحد، اب فصل کی تعریف سے جنس نہ نکلی، جنس آگے یا جے حیوان نو باہر کڈو تو حساس بھی نال نکل جاندہ ہے، پھر تعریف جامع نہیں۔ تو جے دروازہ وڈا کر کے حساس نو واڑو تو پھر حیوان بھی نال وڑ جاندہ ہے جی، پھر جامع، پھر دخول غیر کلو مانے نہیں جی۔ چھڑاؤ جان ان غریباں دی۔ ہاں جی کیا آکھے جی؟ اگر سائل شیئن کے ساتھ مطالبہ کرے ممیز فی الجملہ کا، برابر ہے کہ وہ جمیع اغیار سے ممیز ہو یا بعض اغیار سے۔ اب حساس داخل ہو گیا، حساس داخل ہو گیا، یہ اس کو انسان کی فصل کہہ سکتے ہیں، کیونکہ بعض اغیار سے ممتاز کرتا ہے، احجار اور اشجار اور درختوں کولوں تے پتھراں کولوں۔ تو لہٰذا اب جو ہے نا خرابی یہ آئی کہ جنس جو ہے، جنس یہ تعریف میں داخل ہے، فصل کی تعریف میں جنس تعریف میں داخل ہو گئی۔ کیسے؟ کیونکہ جنس بھی تو شے کا ممیز ہے بعض اغیار، جتنے اغیار سے حساس انسان کو ممتاز کرتا ہے نہ حساس انسان کو، اتنے ہی اغیار سے جنس انسان کو، حیوان بھی انسان کو ممتاز کرتا ہے، جتنوں سے حیوان ممتاز کرتا ہے اتنوں سے حساس ممتاز کرتا ہے، حد ہوگی، جتنوں سے حساس ممتاز کرتا ہے نا انسان کو اتنوں سے حیوان ممتاز کرتا ہے، حیوان بھی آخنا، حیوان بھی ممتاز کرتا ہے۔ تو پھر تعریف حیوان پر سچی آ گئی، یعنی تعریف جنس پر سچی آ گئی، تو جنس جو ہے وہ فصل کی تعریف سے نہ نکلی۔ نہیں سمجھ آئی ہیں بے؟ حساس اور حیوان مساوی ہیں۔ اگر حساس انسان کی فصل ہے اور بعض اغیار سے ممتاز کرتی ہے تو جنس بھی تو کرتی بعض اغیار سے، تو پھر جنس بھی کیا بن گئی؟ یہ تعریف میں داخل ہوگی، حالانکہ جنس فصل نہیں ہے، یہ فصل، یہ جنس اور فصل دو علیحدہ کلیاں ہیں، 5 کلیاں علیحدہ علیحدہ ہیں، یہ اکٹھی نہیں ہوتی۔ اے شاباش، جو فصل ہے وہ جنس نہیں، جو جنس ہے وہ فصل نہیں ہے۔ بعض جگہوں پہ ہوتی ہے جی، بس ان بال دی کھلا ہی رکھن گے تے۔ صلی اللہ علیہ نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ مبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن۔ اور اگر مطالبہ کیا جائے ممیز فی الجملہ کا، برابر ہے کہ ہو ممیز جمیع اغیار سے یا بعض اغیار سے، تو پس جنس ممیز ہے شے کا بعض اغیار سے، یعنی جنس بھی شے کو ممتاز کرتی ہے بعض اغیار سے، تو پس واجب ہے یہ کہ ہو جنس صالح جواب کے لیے، تو پس نہ نکلی جنس فصل کی تعریف سے۔ چلو کٹ دیں انو باہر جی، ڈنڈا لے کے انو باہر کٹ دیں۔ برابر ہے کہ وہ ممیز جمیع اغیار سے یا بعض اغیار سے، تو پس جنس ممیز ہے شے کا بعض اغیار سے، پس تو بس واجب ہے یہ کہ وہ جنس صالح جواب کے لیے پس نہیں، پس نہ نکلے گی جنس فصل کی تعریف سے۔ فلا فنقول لا یکفی فی جواب یہی شیء ہوا فی جوہر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بل لا بد معه من الا يكون تمام المشترك بين الشيء ونوع آخر،
فالجنس خارج عن التعریف. جواب یہ ہے، ہم کہتے ہیں اتنی بات کافی نہیں ہے ایو شین ہوا فی جوہری کے جواب میں تمییز فی الجملہ ہو جائے، یہ کافی نہیں ہے، بلکہ وہ جو جواب میں آ رہی ہے نا انہوں تھرمامیٹر لا کے چیک کرنا ہے، وہ کرے شے کے درمیان اور نو آخر کے درمیان تمام مشترک تو نہیں ہے، اگر تمام مشترک ہے تو انہوں کہنا تیرا گیٹ بند ہے پرا چل تو کتے پڑھتی پئی ہیں جی، جن سے نکلی کہ وڑ گئی، نکل گئی، چلو ٹھیک ہے، ہاں جی کیا حق ہے جی. بس ہم کہتے ہیں کہ ایو شین ہوا فی جوہری کے جواب میں تمییز بالجملہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو جواب میں تشریف لا رہی ہے وہ شے اور نو آخر کے درمیان تمام مشترک نہ ہو. تو یہ جو حیوان ہے یہ تو شے کون انسان اور نو آخر کون فرس ان کے درمیان، تمام مشترک ہے، اس لیے یہ ایو شین ہوا کہ جواب میں کافی نہیں ہے، اور نہیں آ سکتا، لہذا فل جنسو. تعریف سے نکل گئی. چلو جی، بس ہم کہتے ہیں نہیں کافی ایو شین ہوا فی جوہری ہی کے جواب میں. شین ہوا فی جوہری کے جواب میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمییز فی الجملہ تمییز فی اور ممیز فی الجملہ یہ کافی نہیں بلکہ ضروری ہے اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس سے یہ کہ نہ ہو کہ نہ ہو تمام مشترک شے اور نو آخر کے درمیان، نو آخر کے درمیان، کہ وہ تمام مشترک نہ ہو تب آئے گا جواب میں. پس جنس خارج ہوگی تعریف سے. جی بس ہم کہتے ہیں نہیں کافی ایو شین ہوا فی جوہری کے جواب میں تمییز بالجملہ، بلکہ ضروری ہے چل اس میں کے نے ساتھ کیا بس اس سے کہ وہ تمام مشترک شے کے درمیان اور نو آخر کے درمیان. پس جنس خارج ہے تعریف سے، خارج ہو گئی. خارج ہوگی تعریف سے. چلو